دیگر صلوات پڑھیں محمد و ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے اور تمام تر شہداء ملت کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سب مل کے دعائے سرکار آقا امام زمانہ۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ صلوات پڑھے محمد پروردگار عالم اس ماہ عبادت میں، ماہ ضیافت خدا میں ہم سب کی عبادتیں قبول فرما دے، اور جس مقصد کی وجہ سے آج اس فرش پہ جمع ہوئے ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے۔ ایک ایسی آیت پڑھی جو کم و بیش ہر جوان کو یاد ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو اولی الامر کی۔ اللہ نے رسول کا نام لیا، اپنا نام لیا، لیکن اولی الامر کا نام نہیں لیا۔ یہ میری اور آپ کی جستجو پہ چھوڑ دیا کہ تو جا کر ڈھونڈ کہ اولی الامر کون ہے۔ اولی الامر وہی ہو سکتا ہے جو صف نبوت میں رہتا ہو، کیونکہ جب ہم مقایسہ کرتے ہیں، جب اللہ اپنا نام لا رہا ہے، نبی کا نام لا رہا ہے، اب یقیناً اولی الامر جو تیسری منزل پر فائز ہے اس کا مقام بھی اتنا بلند ہونا چاہیے جتنا نبی کا بلند ہے۔ جب ہم اسٹیج بائی اسٹیج چلتے ہیں، عقل بھی یہی کہتی ہے ہم کسی ایسے کو اولی الامر بنا نہیں سکتے جس میں ذرہ برابر نبوت کی شباہت نہ ہو۔ اولی الامر وہی ہو سکتا ہے جس کے لیے یہ کہا جائے یا علی لحمک لحمی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، یا علی دمک دمی، تیرا خون میرا خون ہے، یا علی روح کا روحی، تیری روح میری روح ہے، یا علی نفس کا نفسی، تیرا نفس میرا نفس ہے۔ تو اولی الامر وہی ہو سکتا ہے جو امر کا حاکم ہو، امر الہی کا حاکم ہو۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہاں پر خود امر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ امر کیا ہے؟ پوچھا گیا یا رسول اللہ امر کیا ہے؟ نبی نے کسی تشریح میں قرآن میں یہ فرمایا، جب لوگوں نے روح کے بارے میں سوال کیا یا رسول اللہ یہ روح کیا ہے؟ فرمایا قل الروح من امر ربی، یہ روح بھی امر پروردگار عالم ہے۔ اولی الامر وہ ہے جس کی امر پر حکومت ہو۔ جس کی انسانوں کی روح پر حکومت ہو، ہم اسے اولی الامر کہتے ہیں۔ یعنی ہماری جانوں کا بھی مالک ہو، ہمارے نفسوں کا بھی مالک ہو، ہمارے روحوں کا بھی مالک ہو، جس کی اطاعت اتنی واجب ہو اگر وہ جان قربان کرنے کے لیے کہے تو ہم جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر وہ بیٹا مانگنے کے لیے کہے تو ہم اپنا بیٹا اس پہ نچھاور کر دیں۔ اگر وہ مال دنیا دینے کے لیے کہے تو ہم اپنا سارا مال اس پہ نچھاور کر دے، کیونکہ اس کی ہماری روح پہ حکومت ہے۔ اس لیے نبی نے فرمایا یا علی دنیا بہت کوششیں کرے گی تمہارے فضائل کو چھپانے کی، لیکن یہ تیری فضیلت ایسی ہے کہ چھپنے کے باوجود بھی چھپ نہیں سکتی۔ کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اے علی تو میرے فضائل کو پڑھتا جا، تو میرے فضائل کو بیان کرتا جا، میں خدا بھی وعدہ کرتا ہوں تا قیامت تمہارے فضائل کو زندہ رکھوں گا۔ کتنی دنیا نے کوشش کی، آج یہ مقام فخر بھی ہے، مقام خوشی بھی ہے۔ کل وہ فضائل جو ہم پڑھتے تھے
ہمارے مد مقابل میں آنے والے ان فضائل کو مانتے نہیں تھے. ہم علی کو مولا کہتے تھے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. ہم باب مدینۃ العلم کہتے تھے، وہ مانتے تو تھے لیکن تھوڑا بڑھاوا کر دیتے تھے. کسی کو دیوار بنا دیا، کسی کو بنیاد بنا دیا، کسی کو چھت بنا دیا، کسی کو کنڈا بنا دیا. لیکن آج خود کہتے ہیں نہیں، اگر دروازہ ہے تو بس علی ہے. ارے ہم کہہ کر تھک گئے، اگر مولا ہے تو علی ہے. آج خود کہہ رہے ہیں کہ علی ہی مولا ہے. علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے. علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے. اے ہماری دستگاہ حق کا سیدھا راستہ حسینیوں کی زندگی امید و جہاد ہے. شہید کربلا کا غم نجات ہے حیات ہے. شہید کربلا کا غم نجات ہے حیات ہے. ہم کتنا ممبروں سے بولتے تھے کہ علی کو مولا بولو، کیونکہ نبی نے مولا بولا ہے. من کنت مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. آج خود ہی بولتے ہیں کہ علی مولا ہے. آج خود ہی بولتے ہیں کہ علی باب مدینۃ العلم ہے. بہت کوشش کی گئی مولا کے فضائل کو چھپانے کی، لیکن تاریخ بیان کرتی ہے چھپانے کے باوجود چھپا نہیں سکے. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا یا علی، اللہ نے 6 فضائل ایسے نازل کیے ہیں جن میں سے 3 تجھے عطا کیے، 3 مجھے عطا کیے. فرمایا یا علی، تیرا کمال یہ ہے کہ جو 3 فضیلتیں مجھے ملی ان میں تو شریک ہے، اور جو 3 فضیلتیں تجھے ملی ان میں شریک نہیں ہوں. یا رسول اللہ، وہ کون سی 3 فضیلتیں ہیں جو آپ کو ملی میں بھی شریک ہوں؟ نبی نے مسکرا کر فرمایا یا علی، اللہ نے مجھے کوثر دیا، تجھے ساقی کوثر بنایا. میں مالک کوثر ہوں، تو ساقی کوثر ہے. یا علی، اللہ نے مجھے علم دیا اور اس علم کا علم بردار تجھے بنایا کہ وہ لواء حمد قیامت کے دن اٹھانے والا اے علی ابن ابی طالب تو ہوگا. فرمایا یا علی، اللہ نے مجھے سردار جنت بنایا، تجھے قسیم النار والجنت بنایا. یہ فضیلتیں تمہاری ہیں. یا رسول اللہ، وہ 3 فضیلتیں کون سی ہیں جو میرے پاس تو ہیں لیکن آپ کے پاس نہیں ہیں؟ فرمایا یا علی، سب سے پہلی فضیلت جو تجھے ملی مجھے نہ ملی، اللہ نے تجھے مجھ جیسا سسر دیا. اور نبی کو کہنا بھی چاہیے تھا کہ یا علی، اللہ نے تجھے مجھ جیسا سسر دیا. اور مجھے کیسے سسر دیے؟ تیرا سسر نبی، میرا سسر. دوسری فضیلت یا علی، اللہ نے تجھے فاطمہ جیسی بیوی عطا کی. تجھے سیدہ جیسی زوجہ عطا کی. کسی کو کائنات میں ایسی زوجہ نہیں ملی. تیسری فضیلت یا علی، اللہ نے تجھے جوانوں نے جنت جیسے بیٹے عطا کیے، کسی کو عطا نہیں کیے. آج ایک پیغام دینے آیا ہوں اذان محترم، دنیا نے بہت کوشش کی میرے مولا کو برا بلا کہا جائے، میرے مولا کے فضائل کو روکا جائے. 70 سال ممبروں سے میرے مولا پر سب کیا گیا، اور آج یہ کہا جاتا ہے اس شخص سے اتحاد کیا جائے، اس شخص کو برا بلا نہ کہا جائے. میں دوسروں کو تو ذمہ دار نہیں ہوں لیکن اپنی طرف سے ذمہ دار ہوں. ہم ہر کسی کے لیے اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس سے اتحاد ممکن نہیں جس نے ممبروں پر میرے مولا کو برا بلا کہا. ہرگز ممکن نہیں جس نے ممبر پر میرے مولا کو برا بلا کہا. ارے شیعوں کو کیا ہو گیا؟ آج طاہر القادری اہل سنت کے ہیں، بڑا آرٹیکل لکھتے ہیں امیر شام کے بارے میں، فرماتے میں ہر کسی کو صحابی مان سکتا ہوں، اس کو میں صحابی نہیں مان سکتا. جس کے لیے روایات ہیں، احادیث ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، جس کے لیے نبی نے فرمایا عمار تجھے ایک باغی ٹولہ مارے گا، اور کہا اے مسلمانوں جو مارنے والا ہے
کبھی اس کی صف میں نہیں جانا، وہ ظالم ہے، کبھی اس کی فیور نہ کرنا، ورنہ قیامت کے دن اس کے ساتھ تجھے اٹھایا جائے گا۔ جس نے امام حسن کے جنازے پہ تیر چلوائے ہوں، جس نے میرے مولا کے خون کے جگر زہر آلود نکلوائے ہوں، جس نے ممبروں پر 70 سال علی کو برا بلا کہا ہو، جس کے لیے نص قرآن ہے کہ لعنت اللہ علی القوم الکاذبین، خدا جھوٹوں پر لعنت بھیجتا ہے، جس کے ساتھ حسن ابن علی نے صلح کی۔ پہلی شرط یہ تھی میں تم سے صلح کر رہا ہوں، آج کے بعد ممبر پر علی کو برا بلا کہنا بند کرو گے۔ اس کا مطلب برا بلا کہا جاتا تھا۔ دوسری شرط تھی جتنے بنی ہاشم قیدوں میں ہیں ان کو آزاد کرو گے، اس کا مطلب قیدوں میں موجود تھے۔ تیسری شرط جتنے بنی ہاشموں کا وظیفہ تم نے بند کیا ہے ان کو دوبارہ وظیفہ دو گے۔ چوتھی شرط امام حسن نے بیان کی تھی اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بناؤ گے۔ چاروں شرطوں پر عمل نہ ہوا، نہ میرے مولا پہ سب بند ہوا، نہ میرے مولا کو برا بھلا کہنا کسی نے بند کیا، نہ بنی ہاشم کو قید سے آزادی ملی، نہ غریب سادات کا وظیفہ ملا، نہ اس نے اس پہ عمل کیا کہ جانشین نہ بنانا۔ اپنے بعد یزید ملعون جو شرابی تھا اور خاندانی شرابی تھا، یہ نہیں کہ صرف یہ خود شراب پیتا تھا، اس کو اس کی جگہ پر بٹھایا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ لعنت اللہ علی القوم الکاذبین، اے مسلمانوں جھوٹوں پر لعنت بھیجو، یہ اللہ کا قانون ہے۔ آج نوجوان کہتے قبلہ وہ بھی فضائل اہل بیت پڑھ رہے ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ آج کل وہ سچویشن چینج ہو گئی ہے، پہلے یہ تھا وہ مصائب نہیں پڑھتے تھے، پہلے یہ تھا وہ علی کے فضائل نہیں پڑھتے تھے، آج جو آپ پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں۔ آپ نے مولا کا، انہوں نے مولا کا، آپ نے باب مدینۃ العلم کا، انہوں نے باب مدینۃ العلم کا، آپ نے نفس نبی کہا، انہوں نے نفس نبی کہا، آپ نے کہا شب ہجرت نبی کے بستر پر سو گئے، انہوں نے مانا شب ہجرت نبی کے بستر پر سو گئے، آپ نے فاتح خیبر و خندق کا، انہوں نے فاتح خیبر و خندق کا۔ کوئی ایسی فضیلت نہیں جو آپ پڑھیں اور وہ نہ پڑھیں، وہ بھی پڑھ رہے ہیں، آپ بھی پڑھ رہے ہیں۔ آپ ایک گریا کرتے تھے، آج ان کے بڑے بڑے علماء گریا کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ ہاں بھائی حسین ابن علی سے بڑا ظلم ہوا، تو آج کا نوجوان پوچھتا ہے مولانا ان کے درمیان اور ہم کے درمیان کیا فرق ہوا؟ بس کیا نماز کا فرق رہ گیا؟ ہم کھول کے پڑھتے ہیں، وہ باندھ کے پڑھتے ہیں، کیا بس کلمے کا فرق رہ گیا؟ آج تو وہ بھی کہتے ہیں علی کو ہم بھی ولی مانتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں علی ولی اللہ، تو فرق کہاں پر رہ گیا؟ ایک بہت بڑا واضح فرق ہے ان کے درمیان اور ہمارے درمیان۔ وہ قاتل کو بھی مانتے ہیں، مقتول کو بھی مانتے ہیں، ہم قاتل پہ لعنت بھیجتے ہیں، مقتول کا ساتھ دیتے ہیں۔ رہبر معظم کا فتویٰ ہے کہ اہل سنت کے بزرگ، لفظ بزرگ ہے، ان کے اکابر کو برا بلا نہ کہو، خلفائے راشدین ہیں۔ فرق ہے خلفائے راشدین میں اور امیر شام میں۔ انہوں نے کبھی بھی، خلفائے راشدین نے تمام تر اختلافات کے باوجود انہوں نے کبھی بھی دین خدا کی علی اعلان مخالفت نہیں کی۔ اگر کوئی شراب پیتا تھا خلفاء کے زمانے میں ان کو سزا ملتی تھی، اگر کوئی زنا کرتا تھا سزا ملتی تھی، اگر کوئی دین کی مخالفت کرتا تھا سزا ملتی تھی۔ ایک ذاتی اختلافات اور خلافت کا اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن حکومت اسلامی چلتی تھی، قوانین الہی وہاں پر عمل درآمد ہوتے تھے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ تاریخ بتاتی ہے شراب بھی پیا، الیاذ باللہ زنا بھی کی، دوسرے گناہ بھی کیے، یتیموں کا مال بھی کھایا۔ اس سے بڑی کوئی دلیل ہوگی؟ فئۃ باغیہ بھی ہے، اور رسول فرماتے یا علی جو تجھ سے جنگ کرے گویا مجھ سے جنگ کی ہے۔ کتنی جنگیں میرے مولا سے لڑی، کتنے ہزار مسلمانوں کا خون بہا، آج کہا جاتا ہے دونوں جنتی بن گئے۔ فرمایا ہرگز قاتل و مقتول دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جس نے علی پہ سب کیا ہو، یا علی جو تجھ سے لڑے مجھ سے لڑا، جو مجھ سے لڑے وہ اللہ سے لڑا۔ یا علی جو تجھ سے بغض کرے اس نے مجھ سے بغض کیا، جو مجھ سے بغض کرے اس نے خدا سے بغض کیا، اس پر اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہوتی ہے۔ بہت کوشش، اس سے بڑا مقام کوئی ہوگا؟ کہ فرمایا جب مولا کی خبر شام میں پہنچی کہ علی کو مسجد میں شہید کروا دیا گیا، لوگوں نے کہا کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے۔ اس قدر ذہنوں کو غلاظتوں میں بھرا گیا
میرے آقا علی ابن ابی طالب کے خلاف کس نے سب پہ علی بند کروایا؟ عمر ابن عبدالعزیز نے. یہ تاریخ بتاتی ہے تب تک مولا پہ سب ہوتا تھا، مولا کو برا بلا کہا جاتا تھا. اچھا یہ بتائیے جو گناہ کو نہ روکے وہ بھی گناہ میں شریک ہو جاتا ہے. ہم نے مان لیا ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، لیکن یہ تو بتائیے کیا یزید شرابی تھا کہ نہیں؟ کیا یزید گنہگار تھا کہ نہیں؟ کیا ان کے والد نہیں دیکھ رہے تھے کہ میرا بیٹا شرابی ہے، میرا بیٹا زانی ہے، میرا بیٹا گنہگار ہے؟ پھر ایسے شخص کو منبر رسول پر کیوں بٹھایا؟ اور بٹھانے کے بعد کیا ہوا؟ مکے اور مدینے کو 3 دن تک حلال کر دیا گیا. 3 دن تک کعبۃ اللہ کو بھی زخمی کیا گیا. کتنی تعداد میں علیاذ باللہ حرام زادے مکے اور مدینے میں پیدا ہوئے. کس کی وجہ سے؟ ہم کہتے ہیں صرف یزید پہ لعنت نہ بھیجو، جس نے یزید کو یزید بنایا اس کے لیے آپ کا کیا کہنا ہے؟ وہی جملے جو کربلا کے میدان میں میرے آقا حسین ابن علی فرماتے ہیں نانا میں ان سے شکایت کروں گا، لیکن ان سے زیادہ ان سے شکایت کروں گا جنہوں نے وہ کام کیے کہ آج حسین کو کربلا میں آنا پڑا، آج جس کی وجہ سے ہمارے حق کو غصب کیا گیا. لیکن اللہ کا وعدہ ہے اے اہل بیت رسول دنیا تمہارے فضائل کو چھپانا چاہے گی لیکن ہم تمہارے فضائل کو عیاں کریں گے. اے خدا کیوں؟ فرمایا کیونکہ کسی جنگ میں کسی ملعون نے علی کے چہرے پہ لعاب دہن پھینکا. علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، چہل قدمی کرنے لگے. مشہور واقعہ ہے، مولا نے اسے شہید کیا. لوگوں نے پوچھا یا علی آپ نے کیوں نہیں مارا؟ مولا کا تاریخی جملہ ہے، مولا فرماتے علی کبھی بھی اپنے دشمن کو نہیں مارتا. علی کبھی بھی اپنے دشمن کو نہیں مارتا، یا مصطفیٰ کے دشمن کو مارتا ہے یا اللہ کے دشمن کو مارتا ہے. اور غدیر خم کا واقعہ آپ کو یاد ہے، جب اس نے کہا اے محمد میں تجھے مانتا ہوں، میں کلمہ توحید کو مانتا ہوں، لیکن علی کو ماننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. اس وقت اللہ نے عذاب نازل کر کے بتایا اے علی تو کا تا قیامت میرے دشمنوں کو مارتا رہ، میں تا قیامت تمہارے دشمنوں کو واصل جہنم کرتا رہوں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس سے بڑی فضیلت بہت سارے فضائل ہیں میرے آقا علی ابن ابی طالب کے. اس سے بڑی کوئی فضیلت ہوگی کہ ولادت کعبے میں ہو اور شہادت مسجد میں ہو. ابھی انہوں نے کچھ بیت اور کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، کیونکہ ملتی جلتی بات آئی ہے تو بیان کرتا ہوا چلوں. میرے مولا نے 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی، 3 دن تک میرے مولا نے کچھ نہیں کھایا. فاطمہ بنت اسد پریشان ہے، یا رسول اللہ میرا بچہ نہ دیکھ رہا ہے نہ کھا رہا ہے. مصطفیٰ نے گود میں لیا، علی کی آنکھیں کھلی. سب سے پہلے جو چہرہ دیکھا وہ نبوت اور رسالت کا چہرہ تھا. سب سے پہلے جو غذا میرے مولا کے دہن مبارک میں گئی وہ نبی کی زبان کو چوسا. کبھی کہا کہ علی باب مدینۃ العلم ہے. اب فرمایا بہت عجیب منظر بیان کیا تاریخ دانوں نے. فرمایا جب علی کو نبی گھر لے گئے تو ہوتا یہ ہے جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے سوال کیا جاتا ہے یہ بچہ کس پہ گیا ہے. کوئی کہتا ہے ماموں پہ گیا ہے، کوئی کہتا ہے چچا پہ گیا ہے، کوئی کہتا ہے ماں پہ گیا ہے، کوئی کہتا ہے باپ پہ گیا ہے. لہذا جس گھر میں پیدا ہوتا ہے گھر والوں پہ ہی جاتا ہے. لوگ آ کر پوچھنے لگے اے محمد یہ بچہ کس پہ گیا ہے؟ فرمائے نبی خاموش ہے. سوال سمپل ہے، جواب بھی سمپل ہے، لیکن نبی جواب دے نہیں رہے. پھر آ کے خواتین پوچھتی ہیں اے مصطفیٰ یہ تو بتا، آنکھیں تمہاری گود میں کھولیں، زبان تمہاری چوسی، یہ تو بتائیے بچہ کس پہ گیا ہے؟ مصطفیٰ خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دے رہے. جب تردید بڑھی، جب لوگوں نے سوال زیادہ بڑھایا اور پریشانی بڑھی، اتنا سمپل سا جواب، مصطفیٰ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کیسے دیتے جو اللہ کی مرضی سے بولتا نہیں، جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مصداق ہے. کیسے بولتے میرے نبی؟ ایک مرتبہ خاموشی کے عالم میں بیٹھے ہیں، جبرائیل نازل ہوتے ہیں اے مصطفیٰ یہ اتنا پوچھ رہے بچہ کس پہ گیا ہے، شکل کس پہ گئی ہے، صورت کس پہ گئی ہے، زبان کس پہ گئی ہے، کان کس پہ گئے ہیں، ہاتھ کس پہ گئے ہیں، آپ پتا کیوں نہیں دیتے؟ نبی نے فرمایا جبرائیل کہوں تو کیا کہوں، بچے جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں گھر والوں پہ جاتے ہیں. ارے یہ تو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا، کہوں تو کیا کہوں،
کہا جو سب کہتے ہیں آپ بھی کہہ دیجئے. کہ کیا کہوں؟ کہ کہہ دیجئے آنکھیں عین اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے، کان اذن اللہ ہے. جو اس سے محبت کرے وہ رحمت اللہ ہے، جو اس سے بغض رکھے وہ لعنت اللہ ہے. اس سے بغض کرے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. جب سورہ منافقون اتری تو لوگوں نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ سورہ اتر گئی، منافق مسجد میں بھی ہیں، نماز کی صفوں میں بھی ہیں. دیکھیے منافق اور مسلم دونوں ایک ہی کام کرتے تھے. کلمہ مسلم بھی پڑھتے تھے، کلمہ منافق بھی پڑھتے تھے. لا الہ الا اللہ وہ بھی پڑھتے تھے، محمد رسول اللہ وہ بھی پڑھتے تھے. منافق اسی لیے کہا گیا زبان پر کچھ ہے اندر کچھ ہے. اسے منافق کہتے ہیں کہ زبان پر کچھ کہے اندر میں کچھ ہو. یا رسول اللہ ہم کیسے پہچانے؟ صفوں میں وہ بھی کھڑے ہیں، ہم بھی کھڑے ہیں، نماز ہم بھی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی پڑھ رہے ہیں، روزے ہم بھی رکھ رہے ہیں، وہ بھی رکھ رہے ہیں، عبادت ہم بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں. یا رسول اللہ کیسے پتا چلے؟ فرمایا ایک ہی نشانی ہے منافق کو پہچاننے کی. اگر منافق کو دیکھنا چاہتے ہو منافق ہے یا نہیں ہے، اس کے سامنے علی کا ذکر کر. اگر چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی سمجھ جانا مومن ہے، اگر چہرہ بگڑ گیا تو سمجھ جانا منافق ہے. فرمایا ان کے ماننے سے قلوب بھی طاہر ہوتے ہیں. کسی نے کہا یا رسول اللہ میں جب علی کا ذکر سنتا ہوں میرے دل میں عجیب جوش اور ولولہ اٹھنے لگتا ہے، ایک عجیب سی کیفیت میرے دل کی ہو جاتی ہے. اتنا کہنا تھا میرے نبی نے فرمایا جب بھی علی کا ذکر سنو کیفیت اور ولولہ تیرے دل میں پیدا ہو جائے. فرمایا سب سے پہلے نہ مسجد میں جانا نہ کسی اور کے پاس جانا. کس کے پاس جانا یا رسول اللہ؟ گھر جانا، ماں کے قدموں کو چومنا. یہ اس کی شرافت ہے کہ تیرے دل میں علی کا نور آیا ہے. جس کی محبت علامت ایمان ہو، جس کا بغض علامت نفاق ہو، اس مولا اور اس ہستی کے ماننے والے. آج میں نوجوانوں کو مخصوصاً اس زمانے میں سوشل میڈیا کا زمانہ، فیس بک کا زمانہ، بہت کوشش کی جا رہی ہے اور یہ نعرے بھی لگائے گئے، بہت ساروں نے مارے کہ علی اور معاویہ بھائی بھائی، بے قصور بے خطا. جس کا نام ہی خطا ہو، جس کا نام ہی خطا ہو اسے بے قصور کہا جائے. مولا علی کے جملے ہیں، مسجد میں گئے فرمایا دنیا نے علی کو اتنا گرایا، اس سے بڑا دکھ علی کے لیے نہیں تھا. دنیا نے مجھے اتنا گرایا کہ فلاں کے ساتھ ملا دیا. یہ سازش ہے. آج کہیں گے اس کو مانو، کل کہیں گے یزید کو بھی مانو، کہیں گے وہ بھی صحابی تھا، صحابی کا بیٹا تھا، اس نے بھی یہ کام کیے تھے. آج یہ سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. کسی حد تک اتحاد ہوتا ہے، اتحاد کی بھی کوئی باؤنڈریز ہوتی ہیں. جس نے علل اعلان قرآن کی مخالفت کی، امام علی نے دوسروں سے جنگیں نہیں کی، ان کو مشورے دیے حکومتیں کس طرح کرنی ہے، جنگوں کو کس طرح فتح کرنا ہے، ایران کو کس طرح فتح کرنا ہے. جناب عمر کو مشورے دیے، ابو بکر کو مشورے دیے، عثمان کو مشورے دیے. لیکن مولا نے کیا کبھی معاویہ کو مشورہ دیا؟ کیا کب مولا فرماتے آخری دم تک یہ مولا پہ تلوار جو پڑی کیوں پڑی؟ اگر جنگ صفین نہ ہوتی خوارج نہ بنتے، اگر خوارج نہ بنتے میرا مولا شہید نہ ہوتا. خوارج بنے، ان تینوں نے قسم کھائی، ایک عمرو بن عاص، ایک معاویہ، ایک حضرت علی ابن ابی طالب کو شہید کرنے آئے گا.
اگر یہ نہ بنتے، مولا فرماتے آخری دنوں تک مولا اس کوشش میں تھے ایک اور جنگ ہو جائے تاکہ اس فتنے کو زمین سے اٹھا لیا جائے۔ اگر یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ خلفاء راشدین اولی الامر ہیں، ان کی اطاعت واجب ہے، تو علی بھی خلیفۃ المسلمین تھے، علی بھی اولی الامر ہے، تو جس نے علی کی اطاعت نہیں کی اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جو علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں آ گئے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جس نے ممبروں پر میرے مولا کو برا بھلا کہا اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ مولا فرماتے ہیں ہر چیز میں کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن کبھی بھی ظالم کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے کربلا برپا ہوئی۔ اب سنیے مولا علی کے جملے۔ مولا فرماتے بہت سارے لوگ مومن تھے، لیکن یہ وقت ایسا ہے، یہ مخصوصاً آپ کے لیے گفتگو کر رہا ہوں، لیکن نوجوانوں کو ایک پیغام یہ دے دوں۔ اکثر کہتے ہیں مولانا ہمیں مناظرہ کرنا نہیں آتا، ہم حدیثیں، روایتیں، قرآن کی آیتیں یاد نہیں کر سکتے۔ میں ہمیشہ ممبر سے یہ جملہ کہتا ہوں، ایک دلیل اپنے ذہنوں میں بٹھا دیجئے، ایک چیلنج اپنے ذہنوں میں بٹھا دیجئے، جہاں بھی پھنس جائیں بس ایک بات کریے فضیلت اہل بیت کے لیے، کہہ دیجئے ہمارا کھلا چیلنج ہے، آپ ہمارے اماموں کا کوئی استاد ڈھونڈ کے بتائیے۔ کھلا چیلنج ہے، کوئی استاد بتائیے سوائے رسول کے، سوائے علی کے، کوئی استاد بتائیے جو گھر کے باہر والا ہو اور جس نے حسن کو پڑھایا ہو، حسین کو پڑھایا ہو، چوتھے امام زین العابدین کو پڑھایا ہو، پانچویں امام محمد باقر کو پڑھایا ہو، چھٹے امام جعفر صادق کو پڑھایا ہو، ساتویں امام موسیٰ کاظم کو پڑھایا ہو، اسی طرح ہمارے کسی بھی امام کا کوئی استاد ڈھونڈ کے دکھاؤ۔ لیکن ہم چیلنج کرتے ہیں، 4 مکاتب کے جو امام ہیں وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جعفر صادق کے شاگرد پائے جاتے ہیں، یعنی منبع محمد بلند سے بلندتر سلام، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ خود امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں لولا سنتان لہلک نعمان، اگر 2 سال میں خدمت جعفر صادق میں نہ جاتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ان کے بڑوں نے بھی کہا لولا علی لہلک فلاں، اگر علی نہ ہوتے فلاں ہلاک ہو جاتا۔ یعنی جن کے در سے ہدایت ملے، نجات ملے، یہ کیسا قانون ہے؟ آپ کو علم حاصل کرنا ہو شاگرد سے لیں گے یا استاد سے لیں گے؟ یہ تو عقل مندی کا تقاضا ہے۔ میں نے بارہا کسی مجلس میں اشارہ کیا تھا، اگر آپ کا جسم کے اندر کوئی بیماری ہو جائے، آنکھیں خراب ہو جائیں مثال کے طور پر، آپ کیسے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے؟ جو خود اندھا ہو جائیں گے؟ ایک ڈاکٹر ہو کہ بھائی میرے پاس ایسی دوائی آج لگاؤ گے 1 ہفتے میں سر کے بال نکل آئیں گے، لیکن خود گنجا ہو کوئی جائے گا؟ کہے گا بھائی ڈاکٹر صاحب اللہ کا خوف تو کریے، پہلے اپنا علاج کریے پھر ہمارا علاج کریے۔ جس کا اپنا ایک دانت نہ ہو کہتے لوگ آ جاؤ تمہارے دانتوں کا علاج کرتا ہوں، جائیں گے؟ جس کی اپنی کمر ٹوٹی ہوئی ہو رو کے آ جاؤ میں تمہارے کمر کے درد کو ٹھیک کرتا ہوں، جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ یہ بچگانے میں مثالیں، ہر بچہ اس کو سمجھ سکتا ہے، یہ سمپل عقلی دلائل ہیں، کبھی نہیں جائیں گے۔ اچھا کس کے پاس جائیں گے؟ جو آنکھوں کا ماہر ہو، جس کی اپنی آنکھیں صحیح ہوں، جس کی اپنی انتڑیاں صحیح ہوں، جس کی اپنی ہڈیاں صحیح ہوں، جس کی اپنی نظر صحیح ہو، جس کے اپنے دانت صحیح ہوں، جس کے اپنے بال ہوں، اس کے پاس جائیں گے نا۔ دل کا علاج کرنا ہے کس کے پاس جائیں گے؟ بیسٹ ڈاکٹر ڈھونڈنا ہے، پروفیسر ڈھونڈنا ہے۔ بھائی کیوں؟ کہ غلط علاج ہو گیا تو مر جاؤں گا۔ کتنی پرواہ ہے تجھے اپنے جسم کی، کتنی پرواہ ہے تجھے جسم کی؟ جو جسم مٹی میں مل جائے گا، کیڑے کھا جائیں گے، جس جسم کو کبھی جلایا جاتا ہے، کبھی دریا میں پھینکا جاتا ہے، کبھی مٹی میں دفن کیا جاتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ مرنے کے بعد 2 دن اس کو کوئی اپنے گھر پہ نہیں رکھتا، یہ بدبو میں بدل جاتا ہے۔ اتنی فکر ہے، ایسا ڈاکٹر ڈھونڈنا ہے کہیں موت نہ آ جائے، ایسا ڈاکٹر ڈھونڈنا ہے جسم کا علاج کرنا ہے۔ اچھا جب جسموں کے ڈاکٹروں کے لیے اچھی تلاش ہے تو یہ بتا روح کا ڈاکٹر کیسا ہونا چاہیے؟ جسم کی اپنی بیماریاں، روح کی اپنی بیماریاں، جسم کی بیماری ہیپاٹائٹس، جسم کی بیماری شوگر، جسم کی بیماری بلڈ پریشر، جسم کی بیماری کولیسٹرول، جسم کی بیماری ہیپاٹائٹس بی سی، مختلف بیماریاں ہیں، یہ ہیں جسم کی بیماریاں۔ قبلہ روح کی بیماری کیا ہے؟ روح کی بیماری کفر، روح کی بیماری شرک، روح کی بیماری جھوٹ کا بولنا، روح کی بیماری زنا کا کرنا، روح کی بیماری شراب کا پینا۔ اب اگر روح کا علاج کرنا ہے کسی ایسے کو ڈھونڈو جس نے زندگی میں شرک نہ کیا ہو، زندگی میں بت کو سجدہ نہ کیا ہو، زندگی میں جھوٹ نہ
نہ بولا ہو، زندگی میں کبھی شراب کا دیکھا بھی نہ ہو، تو ہم شیعہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا چیلنج ہے علی مرتضیٰ نے کیوں کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ، کرم اللہ وجہہ، بھائی کیوں کہ سب نے بتوں کو سجدہ کیا، علی نے نہیں کیا، یہ واحد چہرہ ہے جو کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکا، یہ وہ علی ہیں جو نبی کے کاندھوں پہ سوار ہوئے، جس نے نبی کی زبان کو چوسی، ارے جو نبی کے گھر میں پلے بڑا ہو، جس کے لیے لحم کا لحمی، دم کا دمی، روح کا روحی، نفس کا نفسی، اتنی احادیث و فضائل بیان کی جائے، ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ علی کے فضائل نے ہمیں جکڑا ہوا ہے۔ اگر فضائل اہل بیت اور علی ابن ابی طالب نہ ہوتے، ہم دوسروں کے دروازے پہ چلے جاتے جو استادوں کے بھی استاد ہیں۔ تو عقل بھی یہی کہتی ہے کہ ماہر کے پاس جاؤ، جاہل کے پاس نہ جاؤ، عالم کے پاس جاؤ، جاہل کے پاس نہ جاؤ، جس در سے تجھے علم ملے۔ اب جملہ سنیے، مولا علی فرماتے اے لوگو، جسم جب بیمار ہوتا ہے تو آپ کو کوئی سگنل دیتا ہے، آپ کو بھوک لگے گی، ایک احساس پیدا ہوگا بھوک کا، آپ کو پیاس لگے گی، ایک احساس پیدا ہوگا پیاس کا، اگر بخار ہوا تو ٹیمپریچر بڑھ جائے گا، تو آپ اس جسم کا علاج کرنے جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی مومن کہے مجھے ہارٹ اٹیک ہوا، میں علاج کرنے نہیں جاؤں گا، اگر علاج کرنے نہیں جائے گا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ فرمایا بالکل اسی طرح تمہاری روح جب بیمار ہو جاتی ہے اس کی بھی کچھ نشانیاں ہیں، جسم کا علاج نہیں کرو گے تو موت آئے گی، روح کا علاج نہیں کرو گے تو جنت میں نہیں جاؤ گے، جہنم میں چلے جاؤ گے۔ معالج روح جنت میں جاتی ہے، بیمار روح جہنم کا مزہ جا کر چکھ لیتی ہے۔ مولا فرماتے میرے چاہنے والے ہو اپنے روحوں کا علاج کرو۔ یہ شبہائے قدر کس لیے ہے؟ تاکہ انسان روح کا علاج کرے۔ دعا کس لیے ہے؟ تاکہ روح کا علاج کرے۔ نماز کس لیے ہے؟ تاکہ روح کا علاج کرے۔ یہ روحانی غذا کے لیے ہے۔ اب آپ پوچھیں گے مولانا جب میرا جسم بیمار ہو جاتا ہے، جسم کی نشانیاں ہیں، روح بیمار ہو، پتہ کیسے چلے کہ بیمار ہے؟ کوئی تو نشانی ہونی چاہیے کہ بھائی میرا روح بیمار ہے، جسم بیمار ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ظاہر ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، جسم گرم ہو جاتا ہے، لیکن مجھے پتہ کیسے چلے میری روح بیمار ہے؟ مولا علی نشانی بتاتے ہیں، فرماتے روح کی بیماری کی نشانی جہاں سے سگنل ملتا ہے وہ تمہارا دل ہے۔ کیا مطلب؟ نمازی ہے، روزے دار ہے، علی کا ذاکر ہے، ذکر سننے والا ہے، مجلس میں آتا ہے، گھر ہے، اولاد ہے، سب کچھ ہے، لیکن دل میں سکون نہیں۔ آج یہ مسئلہ ہے، دل بے چین ہے، دل کی بے چینی روح کی بیماری کی نشانی ہے۔ نماز پڑھ رہا لیکن دل میں سکون نہیں، گھر ہے، اولاد ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن کہتے ہیں مولانا عجیب سی بے چینی میرے دل میں ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ دل کی بے چینی روح کی بیماری کی نشانی ہے۔ جو علی والا ہوتا ہے ہر حال میں اس کا دل اطمینان میں ہوتا ہے، گھر میں ہوتا ہے تو مطمئن ہوتا ہے، جیل ہو جائے، قید ہو جائے، وہاں پر بھی سجاد کی طرح مطمئن ہوتا ہے، فقر آ جائے مطمئن ہوتا ہے، امیری آ جائے مطمئن ہوتا ہے، کیونکہ اس کی روح مطمئن ہوتی ہے۔ اچھا مولا کیا کریں یہ روح مطمئن ہو جائے؟ اب ایک فلسفہ سنیے، جب آپ کے جسم کو کسی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، مثال کے طور پر جیسے ہم کہتے ہیں رزق جامع، ایک جامع غذا، یعنی آپ ایک ایسی ٹیبلٹ کھائیں جس میں تمام تر وٹامنز پائی جائیں، آپ کے جسم کو وٹامن اے بھی ملے، بی بھی ملے، سی بھی ملے، ای بھی ملے، تمام تر وٹامنز آپ کے جسم کو ملے۔ لیکن اگر کوئی انسان روزانہ کہے میں سبزی کھاؤں گا، گوشت نہیں کھاؤں گا، دودھ نہیں پیوں گا، دہی نہیں کھاؤں گا، مختلف چیزیں نہیں کھاؤں گا، اگر یہ ایک چیز کو کھاتا رہا اس کا جسم کبھی توانا نہیں بنے گا جب تک تمام تر ضروریات جسم میں پوری نہیں ہو جاتی۔ اس کے جسم کو ایک ملٹی وٹامن کی ضرورت ہے جو روزانہ کھائے۔ اب روح کو بھی ایک جامع غذا کی ضرورت ہے۔ نماز ایک سنگل غذا ہے، روزہ ایک سنگل غذا ہے، یعنی صرف نماز پڑھتے رہیں روح اتنی طاقتور نہیں بنے گی، بالکل اس کی طرح جس طرح آپ ایک سبزی کھاتے جائیں، صرف روزہ رکھتے جائیں روح کو جامع غذا نہیں ملے گی، صرف سچ بولیں مثال کے طور پہ روح کو جامع غذا نہیں ملے گی۔ روح کی جامع غذا، مکمل غذا، ملٹی وٹامن کیا ہے؟ نہ نماز ہے،
نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ خمس ہے، نہ مجلس میں آنا ہے، نہ ذکر علی کرنا ہے۔ فرمایا کیا ہے روح کی جامع غذا؟ اب اس کو سمجھانا چاہوں گا کہ مثال کے ذریعے سے۔ مولا علی کے اصحاب بڑے گزرے، کچھ ایسے جنہوں نے علی پر جانے قربان کی۔ تاریخ پڑھیے تاکہ اپنے ذہنوں کو کھولیے۔ علی کے ایک بہت بڑے صحابی، نام تھا زبیر۔ زبیر بہت بڑی شخصیت تھی۔ سب سے پہلے جس نے علی کے دفاع میں تلوار اٹھائی وہ زبیر تھا۔ جب مولا کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی، گھر سے لے جا رہا تھا تو زبیر نے تلوار اٹھائی۔ اے بنو ہاشم، تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ علی کے ہاتھوں میں رسی اور لے جا رہے ہیں، غیرت کو کیا ہوا؟ کیوں خاموش کر؟ علی کے دفاع کے لیے کیوں نہیں آتے؟ کوئی نہیں اٹھا، زبیر اٹھا۔ زبیر کے شور و شرابے کے بعد علی کو جب آزاد کیا گیا، زبیر 40 افراد کے ساتھ، جناب ابو ذر، جناب مقداد، جناب سلمان، جناب زبیر اور کچھ اور اصحاب تھے، سب آئے مولا علی کے پاس۔ یا علی، ہم اپنی تلواریں اٹھانے کے لیے تیار ہیں، آپ اپنا حق لیجئے، آپ پر واجب ہے کیونکہ ہم آپ کا ساتھ ہیں۔ امام نے فرمایا ہاں، اگر 40 کے 40 علی کے جانثار بنو، میں اپنا حق واپس لینے جاؤں گا، لیکن شرط ہے۔ یا علی کون سی شرط ہے؟ فرمایا پرسوں فلاں جگہ پہ آ جانا، سب اپنے سروں کو منڈوا کے آنا۔ عرب میں رسم و رواج تھا، جب کوئی سر منڈوا کے جنگ پہ جاتا تھا، اس کا مطلب سر منڈوایا نہیں، سر قلم کرنے کے لیے تیار، یعنی اپنا سر ہاتھ پہ رکھ کے جاتا تھا۔ یا علی اب سر منڈوایا ہے، اس کا مطلب اب لوٹ کے نہیں جاؤں گا جب تک حق نہیں ملتا، جب تک لڑتا نہیں، اسی لیے سر منڈواتے تھے۔ 2 دن گزرے، مولا علی انتظار میں، 40 گئے تھے، آئے 4۔ سنیں گے وہ 4 کون تھے؟ جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب مقداد، جناب زبیر۔ یہ زبیر وہ ہے جس نے اس وقت اپنی جان علی پہ قربان کرنا چاہے، جس نے زہرا کا دفاع کیا، علی کا دفاع کیا، جس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ لیکن مولا علی فرماتے یہ دعا کیا کرو، الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، اے خدا کبھی مجھے اپنے نفس پر چھوڑ نہ دینا۔ اسما بنت امیس کہتی میں نے کہا یا رسول اللہ یہ دعا آپ کیوں کرتے ہیں، آپ تو نبی ہیں۔ فرمایا اسما مجھے روکا نہ کرو، اللہ نے ایک لمحے کے لیے یونس کو اپنے حال پہ چھوڑا۔ یونس نے ترک اولا کیا، مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، کئی دنوں تک توبہ کرتا رہا، اللہ نے بعد میں جا کر اس کی توبہ کو معاف کیا۔ فرمایا ہم تو گنہگار ہیں۔ وہ زبیر جو علی کا دفاع کرتا رہا۔ دیکھیے جو آپ کا جسم ہے، یہ جسم قد بڑھاتا ہے، 24 سال تک 23 سال تک اس کا قد بڑھتا ہے، اس کے بعد اس کا قد رک جاتا ہے۔ سائنس کہتی ہے اس کے بعد 2 انچ 1.5 انچ 3 انچ قد کم ہوتا ہے، بڑھتا نہیں ہے۔ ابھی جو میرا قد ہے اتنا ہی رہے گا، آپ کا جو ہے اتنا ہی رہے گا، بچوں کا بڑھتا ہے۔ فرمایا روح جسم کی طرح نہیں ہے، کبھی اس کا قد بہت اونچا ہوتا ہے، کبھی ایک لمحے میں اس کا قد پستی کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب علی کا دفاع کیا زبیر نے، قد بہت بڑا تھا۔ جب حر نے حسین کا راستہ روکا، قد بہت چھوٹا تھا۔ جب حسین کے لشکر میں ایک لمحے میں عروج پہ پہنچ گیا۔ روح ہمیشہ تلاطم میں ہوتا ہے، اس لیے فرمایا اپنے روحوں کی حفاظت کرنا۔ آج علی والے ہو یہ دعا کرنا، کل بھی علی والے رہو۔ مولا فرماتے ہیں آخری زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، شبہوں کا زمانہ ہے، لوگوں کا ایمان تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ صبح گھر سے نکلیں گے، یقین نہیں ہوگا واپس مومن ہو کر لوٹے گا یا نہیں۔ فرمایا آخری زمانے میں ایمان اور حق کو تلاش کرنا ایسے ہے، رات کی اندھیری میں کالے پتھر پر ایک چوٹی چلے اور اس چوٹی کو تلاش کرنا۔ اتنا مشکل ہے ان فتنوں کے زمانے میں بچنا۔ آج یہ فتنے کیوں ہیں؟ شیعہ سے کیوں لڑ رہا ہے؟ کیونکہ فتنوں کو نہیں سمجھ پائے، روح کو نہیں سمجھ پائے۔ آج زبیر کے واقعے سے سمجھیے اور مخل وعدے کو سمجھیے۔ زبیر نے، مولا فرماتے 25 سال جو علی گھر بیٹھے، بڑے سے بڑی ہستیاں بدل گئیں۔ کچھ ایسے تھے جو نماز علی کے ساتھ پڑھتے تھے، کھانا امیر شام کے ساتھ کھاتے تھے، عبادت مکس ہو گئی۔ 25 سال گزرے، مولا فرماتے 25 سال کے بعد جب میرے آقا حکومت پر پہنچے تو جو 25 سال پہلے فقیر تھے، 25 سال کے بعد وہ امیر بن گئے۔ بڑی اہل سنت کی مسعودی صاحب نے کتاب لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ نبی کے زمانے میں کون کتنا پیسے والا تھا، 25 سال کے بعد کس کے پاس کتنی دولت آئی۔ فرمائے 25 سال گزرے، زبیر کے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا۔ 25 سال کے بعد زبیر کے مدینے میں 4 گھر تھے، مصر میں 2 گھر تھے، مکے میں 2 گھر تھے،
گھر کے اندر زبیر کے پاس ملینز کی تعداد میں درہم تھا، سونا تھا، چاندی تھا. علی خلافت پر پہنچے. مولا نے فرمایا خطبہ ہے نہج البلاغہ کا کہ اے لوگوں، جس نے میری خلافت سے پہلے بیت المال سے 1 درہم بھی نکالا ہے، علی اس کے حلقوم سے نکالے گا اور غریبوں تک ان کا مال پہنچا دے گا. ان تک یہ پیغام پہنچا. ولید کو بھیجا گیا، جاؤ علی کو ہماری طرف سے پیغام دو. پہلا پیغام، اے علی ہم سے ڈرو، پورے عرب تم سے نفرت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تم نے ہمارے آباء و اجداد کو جنگوں میں مارا، کسی کے بھائی کو مارا، کسی کے باپ کو مارا، کسی کے چچا کو مارا، مختلف لوگوں کو تم نے مارا ہے، لہٰذا ہم سے تھوڑا مدارا کرنا. دوسری چیز، علی ہماری شرط یہ ہے عثمان کے قاتلوں کو پکڑ کر ہمارے حوالے کرو. تیسری شرط یہ ہے تمہاری خلافت سے پہلے جس نے جو کیا، جو کمایا، اس سے تمہارا نہیں جائے. آج کے بعد تمہاری حکومت کے بعد جو بھی حساب لینا ہے ہم حساب دینے کے لیے تیار ہیں. امام نے جواب لکھا، فرمایا اگر میں نے کسی کے آباء و اجداد کو مارا تھا، اپنی خاطر مارا تھا، میں نے دین خدا کی خاطر، حق کی خاطر مارا تھا. اگر اعتراض ہے تو خدا پہ کرو، مجھ پہ کیوں کرتے ہو؟ اگر اعتراض ہے تو محمد پہ کرو، مجھ پہ کیوں کرتے ہو؟ میں تو محمد کے رکاب میں لڑا تھا. دوسری بات، عثمان کے قاتل تمہارے حوالے کروں، اگر مجھے مل گئے تمہیں کیوں دوں گا؟ میں خود ان کو سزا دوں گا. رہی تیسری بات کہ پچھلی حکومتوں کا حق تم سے نہ لوں، حساب و کتاب نہ لوں. فرمایا میرے نبی نے فرمایا تھا علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. یہ حق ایسا جو کل کا حساب نہ لے، آج کا حساب لے. فرمایا ہرگز نہیں ہو سکتا. ولید واپس گیا کہ علی تو ماننے والے نہیں. ایک جنگ ترتیب دی گئی جس کا نام بنا جنگ جمل. طلحہ و زبیر کی قیادت میں ایک گمراہ کن جنگ تھی. علی جیسے اس جنگ میں پہنچے، بڑے عجیب جملے ہیں تاریخ کے. فرمایا مولا علی گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان کے وسط میں گئے. علی نے ابھی تک تلوار نہیں نکالی، نیام میں ہے. میدان میں کھڑے ہو کر آواز دی، یا ابا عبداللہ، علی تجھے بلا رہے ہیں. زبیر کا لقب تھا ابا عبداللہ، عبداللہ اس کا بیٹا تھا. جناب عائشہ نے کہا زبیر تیری خیر نہیں، کیونکہ علی کے مقابلے میں جا رہے ہو. جو بھی علی کے مقابلے میں گیا بچ کے واپس نہیں آیا. کہا نہیں، علی مارنے کے ارادے سے نہیں آیا، تلوار نیام میں ہے. نام سے نہیں پکارا، لقب سے پکارا. اس کا مطلب علی کچھ بتانا چاہتے ہیں. زبیر وہاں سے چلے، مولا کے مد مقابل آ کر کھڑے ہو گئے. امام نے فرمایا زبیر کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. کہیے علی. فرمایا زبیر یاد ہے آج سے 30-40 سال پہلے میرے نبی کا زمانہ تھا، ہم آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے چہرے کی طرف بڑے شوق اور ذوق سے دیکھ رہا تھا. میرے نبی نے پوچھا زبیر علی کو مسکرا کیوں دیکھ رہے ہو؟ تم نے کہا تھا یا رسول اللہ علی میرا رشتہ دار ہے، علی سے مجھے محبت ہے، علی حق ہے، علی ایمان ہے، علی مومنوں کا امیر ہے. اور آپ نے فرمایا اس کا چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، میں اس لیے دیکھ رہا ہوں. زبیر کی ماں علی کی پھپھی تھی، رسول کی پھپھی تھی. رشتہ داری کا تعلق بھی ہے، مسلمانیت کا تعلق بھی ہے، ایمان کا تعلق بھی ہے. فرمایا یا رسول اللہ کیوں نہ دیکھوں؟ علی کو دیکھنا عبادت ہے، میرے دل میں بے تحاشا علی کی محبت ہے. نبی نے فرمایا زبیر وہ وقت یاد کرنا جب کچھ ظالم علی پہ ظلم کریں گے، اس وقت مظلوم کا ساتھ دینا، ظالم کا ساتھ نہ دینا. زبیر کہتا یا رسول اللہ کیا یہ ممکن ہے میں علی کو چھوڑ دوں؟ کیا یہ ممکن ہے میں علی کے دامن سے نکل جاؤں؟ کون؟ زبیر کہہ رہا ہے جو علی پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. 25 سالوں میں اتنا بدلا. مولا نے کہا زبیر آج کیا ہو گیا تجھے؟ زبیر شرما کر سر کو نیچے کر کے لشکر میں گیا. بیٹے کو کہا میں نہیں لڑوں گا. لشکر سے واپس نکلا، تانے ملے، علی سے ڈر گئے. کہ علی سے نہیں ڈرا، اپنے نبی کے فرمان سے ڈر گیا. غلطی جو زبیر نے کی، جو حر نے نہیں کی. زبیر نے باطل کو چھوڑا، حق کے پاس نہیں گیا. حر نے باطل کو بھی چھوڑا، حق کے پاس بھی گیا. اگر ہم کسی باطل کو چھوڑتے ہیں تو حق کے پاس بھی جانا ضروری ہے، صرف باطل کو چھوڑنا ضروری نہیں ہے. زبیر لشکر سے نکلتا ہے، آگے بڑھتا ہے. علی کے لشکر سے ایک شخص زبیر کے پیچھے جاتا ہے جو بعد میں جنگ خوارج میں علی کے ہاتھوں سے قتل کر دیا گیا. ایک غافل گیرانہ حملہ کرتا ہے زبیر کے پیٹھ بیچ پہ. زبیر زمین پہ گرتا ہے، اپنی تلوار سے زبیر کا سر قلم کرتا ہے. زبیر کی تلوار بھی اٹھاتا ہے، زبیر کا سر بھی اٹھاتا ہے.
خیمے علی ابن ابی طالب میں آتا ہے، ایک مرتبہ سر مولا کے قدموں میں رکھتا ہے، علی نے جیسے سر کو دیکھا کہا اے بدبخت، تجھے کس نے کہا تھا جو جنگ سے لوٹ کے گیا ہے اس پہ حملہ کرو؟ ہم جنگ سے بھاگے ہوئے لوگوں پر حملہ نہیں کرتے، جو ہم پہ حملہ کرتے ان پہ حملہ کرتے ہیں، یہ کردار علی کا کردار نہیں ہے۔ کہتا یا علی میں نے انعام کے لیے کیا؟ مولا فرماتے میں نے اپنے پیارے نبی سے سنا تھا مارنے والا بھی جہنمی، مرنے والا بھی جہنمی، قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ ایک مرتبہ مولا نے زبیر کی تلوار کو دیکھا، عجیب جملے روایت کے، علی نے تلوار کو آنکھوں پہ رکھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہ یہ وہ تلوار ہے جس نے میرے نبی کے دل کو خوش کیا تھا، یہ وہ تلوار ہے جس نے اسلامی جنگوں کو فتح تک پہنچایا تھا، یہ وہ تلوار ہے جس نے کفار کا خون بہایا تھا، اتنی عظیم تلوار جسے علی اپنی آنکھوں پر رکھے۔ لیکن مولا فرماتے ہیں اس تلوار کے مالک کو کیا ہوا؟ ذرہ برابر راستے سے جو انسان ہٹتا ہے، چاہے وہ کتنی بلندیوں پر ہو، جتنا انسان بلندیوں پہ جاتا ہے جب گرتا ہے اتنا ہی نیچے آ کر گرتا ہے، اسے چوٹ لگتی ہے۔ تو سوال یہ ہے ہم کیا کریں کہ ان مصیبتوں سے بچیں؟ زبیر بھی نمازی تھا، زبیر بھی عابد تھا، زبیر بھی صائم تھا، زبیر بھی علی کا ذاکر تھا، لیکن ایک وقت آیا زبیر گمراہ ہو گیا۔ ہم کیا کریں؟ وہ غذائے جامع، وہ ملٹی وٹامن جو روح کو دی جائے اور روح گمراہ نہ ہو پائے، وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ کی آواز ہے قرآن میں اہدنا الصراط المستقیم، وہ غذا ہے صراط مستقیم کی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، وہ غذا ہے عبودیت کی غذا۔ زبیر عابد تھا، عبد نہیں تھا، شیطان عابد تھا، عبد نہیں تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، لیکن جب عبودیت کی باری آئی خدا نے کہا یہ کرو، اس نے نہیں کیا۔ عبد کا مطلب ہے نوکر، جب تک ہم نوکر نہیں بنتے، نوکر کا مطلب ہے جو وہ کہے وہ تم کرو، اسے نوکر کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مال آ گیا، کچھ وابستگیاں، مثال کے طور پہ مال سے وابستگی ہے، اولاد سے وابستگی ہے، اپنی کسی چیز سے وابستگی ہے۔ آیت اللہ العظمہ بروجردی انہوں نے ایران کے تمام ذاکروں کو جمع کیا، جمع کر کے اپنے پاس بلایا، پوچھا آپ کس کی تقلید میں ہو؟ سب نے کہا قبلہ ہم آپ کی تقلید میں ہیں، سب سے بڑے وقت مرجع تھے۔ تو انہوں نے کہا میں نے سنا ہے محرم کے دنوں میں تم لوگ ایسی شاعری کرتے ہو، ایسے جملے کہتے ہو جو دین کے خلاف ہیں، شرکیہ جملے ہیں، میں مجتہد ہوتے ہوئے تمہیں کہتا ہوں ان جملوں سے بچو۔ سنے کہ انہوں نے کیا کہا؟ کہ قبلہ صاحب پورا سال آپ کی تقلید کرتے ہیں، 10 دن ہم آپ کی نہیں سنیں گے، یہ مقام عبد پہ نہیں ہے، یعنی جو مجھے پسند آئے گا میں کروں گا۔ اگر خدا کہے روزہ رکھو تو رکھو، اگر کہے روزہ چھوڑو تو چھوڑو، یہ مقام عبدیت ہے۔ کوئی زیادہ متقی نہ بنے کہ بھائی میرے لیے سفر میں روزہ رکھنا آسان ہے میں رکھتا ہوں، اللہ کہتا نہیں، مقام عبد یہ ہے جتنا کہوں اتنا کرو۔ آج بعض لوگ علی کی محبت میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں، یہ مقام عبد نہیں ہے، مقام عبد یہ جتنا کہا گیا اتنا کرو۔ اکثر یہ بیماریاں جو وسوسے کی بیماریاں ہیں، لوگ وضو کرتے ہیں، ایک بار کیا پھر وسوسہ آیا، پھر دوبارہ کیا پھر وسوسہ آیا، زیادہ خود کو متقی سمجھنے لگتے ہیں، نہانے گئے 4 گھنٹہ بندہ نہا رہا ہے، یہ وسوسہ کیا ہے؟ یہ مقام عبد سے دور ہے، جتنا خدا نے کہا اتنا کرو۔ ہمارے استاد آیت اللہ مجتہدی بڑا اچھا جواب دیتے تھے کہ لوگ وضو میں اتنا وسوسہ کرتے ہیں، نہانے میں اتنا وسوسے کا شکار ہوتے ہیں، ارے یہ جگہ پاک ہوئی کہ نہیں ہوئی، 10 مرتبہ اس کو دھوتا ہے، بدن پاک ہوا کہ نہیں ہوا، 10 مرتبہ بدن کو دھوتا ہے۔ کہ فضول چیزوں میں تمہیں وسوسہ بڑا آتا ہے، کبھی خمس میں تمہیں وسوسہ کیوں نہیں آیا؟ مال میں کسی کو وسوسہ نہیں آتا کہ ایک بار خمس دیا پھر کو یار دیا کہ نہیں دیا دوبارہ دو، پھر کہو دیا کہ نہیں دیا تیسری بار دو۔ مال میں کسی کو وسوسہ نہیں آتا، پانی میں وسوسہ آتا ہے، نہانے میں وسوسہ آتا ہے، علی کا ذکر آتا ہے تو وسوسہ آتا ہے۔ اللہ فرماتے مقام عبد یہ ہے جتنا کہا گیا اتنا کرو، یہی مقام عبودیت ہے، اور اسی مقام یہی وہ غذا ہے جس کی طرف اہل بیت ہمیں دکھلانا چاہتے ہیں، جو خدا نے کہا وہ کرو۔ اب مولا 4 قسمیں لوگوں کی بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں
ایک بات یاد رکھیے، بہت بڑی معروف کتاب ہے، میں بارہا ممبر سے کہہ چکا ہوں، جامع السعادات، آغائے نراکی نے لکھی ہے، علم اخلاق پر یہ کتاب ہے، یہ ایک ملٹی وٹامن ہے، ہر شیعہ کے گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے۔ ان کے بیٹے نے کتاب لکھی مجمع السعادات، باپ نے لکھی جامع السعادات۔ یہ کن کے زمانے کے تھے؟ آیت اللہ بحر العلوم کے زمانے کے تھے۔ آغا بحر العلوم کو پتا چلا کسی نے علم اخلاق پر ایسی کتاب لکھی ہے کہ انسانوں کے نفسوں کو، روحوں کو پاک کر دے، ایک پورا سلیبس ہے کس طرح اپنی روح کو بلندی تک لے جانا ہے۔ آج کسی مومن اور شیعہ کے گھر میں نہیں، یہ ترجمہ ہو چکا ہے۔ جیسے آغا بحر العلوم نے یہ کتاب پڑھی، بہت کتاب پسند آئی، بہت زیادہ کتاب پسند آئی۔ آغائے نراکی عراق پہنچے، لوگوں نے بڑا ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے آغا بحر العلوم کو کہا کہ نراکی صاحب نجف میں آئے، تمام تو علماء ان سے ملنے گئے ہیں، آپ بھی چلیے۔ انہوں نے انکار کیا کہ میں نہیں چلوں گا۔ پورے نجف کا ایک ایک عالم آیت اللہ نراکی کے ساتھ ملنے گیا۔ آیت اللہ بحر العلوم، جس کے واقعات میں بیان کر چکا ہوں، علم کا دریا، جن کو امام زمانہ سے یہ علم ملا، سینہ مولا کے سینے سے ملا، اور مولا نے دعا کی، اللہ نے اس کے سینے کو علم کا دریا بنا دیا۔ یہ وہ بحر العلوم ہے۔ سب مل چکے۔ آغا نراکی نے کہا کہ اپنے شاگردوں کو، جتنے لوگ ساتھ تھے، کہ ہم سب علماء ہم سے ملنے آئے، آغا بحر العلوم نہیں آئے، آؤ چلتے ہیں بحر العلوم سے ملنے کے لیے۔ آغا نراکی صاحب بحر العلوم سے ملنے گئے۔ فرمایا وہ اپنے کمرے میں درس اور تدریس میں مشغول تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ۔ یہ جیسے داخل ہوئے، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ آغا بحر العلوم نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ یہ فوراً جا کے کسی کونے میں بیٹھ گئے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے صدر مجلس میں بیٹھا جائے، سب سے پہلے بیٹھے، لوگ پہچانے صاحب بیٹھا ہوا ہے، ٹرسٹی بیٹھا ہوا ہے، انجمن کا صدر بیٹھا ہوا ہے، ہمارا استقبال کیا جائے کہ اونچی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ارے جگہوں کی اونچائی تمہیں اونچا نہیں کرتی، روح کی بلندی تمہیں اونچا کرتی۔ فرمایا جا کر کونے میں بیٹھ گئے، آدھا گھنٹہ بیٹھے رہے۔ آیت اللہ بحر العلوم ان پر زیادہ کوئی توجہ نہیں دی۔ شاگرد کا قبلہ آیت اللہ نراکی آ گئے ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی توجہ نہیں دی۔ آغا نراکی آدھا گھنٹہ بیٹھے، پھر اٹھ کے چلے گئے۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر انہوں نے کہا کہ کافی دن ہو گئے آغا بحر العلوم کی زیارت نہیں ہوئی، چلتے دوبارہ ان کے پاس۔ لوگوں نے قبلہ، انہوں نے آپ کا احترام نہیں کیا، ایک سمپل سا سلام کیا، آپ کا استقبال نہیں کیا، آپ سے ملے نہیں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، وہ میرے بڑے ہیں، وہ میرے بڑے ہیں۔ پھر یہ جا گئے، وہاں پہ کہا السلام علیکم۔ پہلے انہوں نے سلام کا پورا جواب دیا تھا مستحبات کے ساتھ، اب آغا بحر العلوم نے صرف وعلیکم السلام کہہ کے خاموش ہو گئے، اور بڑی ان کے ساتھ بے رخی، جس طرح ہم کہتے ہیں، بے رخی کا مظاہرہ کیا۔ پھر آغا نراکی صاحب بیٹھ گئے، آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ بیٹھے، پھر اٹھ کے چلے گئے۔ اب لوگوں کو احساس ہوا کہ گویا آغا بحر العلوم ان کی توہین کر رہے ہیں، اتنے بڑے عالم آتے ہیں، کوئی ان کو توجہ نہیں دے رہے، کوئی ری ایکشن نہیں، کوئی احترام نہیں، کسی کے لیے بلند نہیں ہو رہے۔ اب آئے بحر العلوم، آخری دن تھا، اپنے شاگردوں کو کہا اب میں جانے والا ہوں، آخری دن نجف میں، آؤ پھر چلتے ہیں بحر العلوم کے پاس۔ لوگوں نے قبلہ، انہوں نے آپ کی بڑی توہین کی ہے، پہلی مرتبہ ملے نہیں، دوسری مرتبہ صحیح سے آپ کے جواب کا سلام بھی نہیں دیا۔ فرماتے کوئی بات نہیں، وہ میرے بڑے ہیں۔ فرمائیے جیسے آغا بحر العلوم کے پاس جانے لگے، ان کے شاگردوں نے آغا بحر العلوم کو بتایا قبلہ نراکی صاحب آ رہے ہیں۔ اب جب آغا بحر العلوم کو پتا چلا، ننگے پاؤں گھر سے باہر نکلے، گھر کی گلی کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ جیسے آغا نراکی آئے، ان کو سینے سے لگایا، فرمایا میں اتنے دن دیکھ رہا تھا جو کتاب تم نے لکھی ہے اس پہ عمل بھی کر رہے ہو کہ نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں میں نے تمہارا احترام نہیں کیا، تمہارے دل میں مومن کے لیے رنجش پیدا ہو جائے، تمہارے دل میں میلا پن پیدا ہو جائے۔ میں تمہارے دل کے پانی کو دیکھ رہا تھا، وہ کتنا صاف ہے، کتنا پاک ہے۔ کسی مومن کے بارے میں سوء ظن تو نہیں کر رہے، لیکن تم نے حسن ظن رکھا۔ واقعاً جو تم نے کتاب لکھی ہے اس کتاب پر تم نے عمل بھی کیا ہے۔ مولا فرماتے یہ ہے بندگی، یہ ہے نوکری۔ ہم نوکر بننے آئے ہیں، عابد بننے نہیں آئے، عبد بننے آئے ہیں۔ جو خدا کہے وہ ہم کریں۔ اب مولا تقسیم کرتے ہیں، فرمایا 4 طرح کے لوگ ہیں، وقت بہت ہو گیا، 4 طرح کے لوگ ہیں۔ مولا فرماتے پہلا بندہ وہ جو اچھائی تو کرتا ہے
لیکن اپنی اچھائی میں بھی برائی کرتا ہے. یہ بہت باریک پوائنٹس ہیں جن پہ ہم توجہ نہیں دیتے. اچھائی تو کرتا ہے لیکن اپنی اچھائی میں برائی کرتا ہے. یہ حالی کیا مطلب؟ فرمایا کوئی اس سے قرضہ لینے جاتا ہے, یہ اس مومن کو پیسے تو دیتا ہے لیکن اتنے تانے دیتا ہے, اتنا ذلیل کرتا ہے کہ یہ مومن کہتا ہے دوبارہ مر جاؤں گا لیکن اس سے جا کر قرضہ نہیں لوں گا. یہ فقیر کو مال تو دیتا ہے, مدد تو کرتا ہے, کسی یتیم کو پالتا تو ہے, کسی غریب کو پالتا تو ہے, یتیم بھتیجی کو بڑا تو کرتا ہے, بھتیجے کو اسکول میں پڑھاتا تو ہے, لیکن اتنا ذلیل کرتا ہے, اتنا خوار کرتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اپنی اچھائی کو ضائع کر دیتا ہے. ارے اچھائی کرو تو علی کی طرح کرو. 3 دن تک کوفے کے یتیموں کو تب پتہ چلا جب 3 دن کھانا نہیں آیا, تب پتہ چلا کہ کھانا دینے والے علی مرتضیٰ تھے. دوسری قسم مولا فرماتے ہیں وہ لوگ جو اچھائی کرتے ہیں اپنی اچھائی میں بھی بہت اچھائی کرتے ہیں. فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا وہ حسین ابن علی کی طرح. مدینے میں ایک شخص آیا, لوگوں سے پوچھا اس شہر میں کریم کا گھر کون سا ہے؟ لقب کریم امام حسن کا تھا لیکن مولا شہید ہو چکے. لوگوں نے کہا حسین ابن علی کے دروازے پہ چلے جاؤ. مولا کے دروازے پر آتا ہے, دستک دیتا ہے, جیسے دروازہ کھلتا ہے امام حسین کے قصیدے پڑھنا شروع کرتا ہے. کہتا ہے اے کریم ابن کریم, نہ آپ کے بابا نے کسی کو خالی ہاتھ لوٹایا, نہ آپ کے در سے کوئی خالی ہاتھ گیا, آج میں آپ کے در پہ فقیری کرنے آیا ہوں. فرمایا فوراً امام حسین گھر کے اندر گئے, ایک چھوٹا سا رومال مولا نے گھر پہ رکھا. امام کے پاس جتنے پیسے تھے مولا نے رومال پہ رکھے. گھر میں بیویوں کو کہا کہ تمہارے پاس بھی اگر جو کچھ ہے فقیر کو مدد کرنا چاہتا ہے وہ اس رومال میں ڈال دے. کسی بیوی نے بالیاں ڈالی, کسی بیوی نے چوڑیاں ڈالی, کسی بیوی نے اپنے زیور اتار کے رکھ دیے. مولا نے اس کو جمع کیا. راوی کہتا وہ حسین نے پورا دروازہ نہیں کھولا, دروازہ اتنا کھولا جہاں سے حسین کا ہاتھ باہر جا سکے, اور امام نے اس کے ہاتھ میں رکھا. فرمایا میں حسین معذرت چاہتا ہوں, اگر جو دے رہا ہوں وہ تمہاری جتنی ضرورت ہے اگر اس سے کم ہے پھر کبھی آنا, حسین ابن علی اگر جتنا ہوگا تمہیں عطا کرے گا. یہ زار و قطار ہونے لگا, مولا یہ میرے لیے بہت ہے, میں صرف آپ کا کرم دیکھنا چاہتا تھا. یہی کردار اہل بیت علیہم السلام ہے. ایک بہت بڑے عالم دین تھے ایران کے, یہ بات یاد رکھیے, جب انسان کریم بن جاتا ہے یعنی مظہر صفت حسین اور حسن ابن علی بن جاتا ہے. ہمیں مظہر بننا ہے. بعض ہم اچھائی کرتے ہیں لیکن اچھائی میں برائی کرتے ہیں. ایران میں ایک بہت شخص معروف تھا, نام تھا رسول ترک. یہ معاشرے میں مشہور تھا, یہ بڑا لوفر ہے, یہ بڑا بدماش ہے. ایک شخص تھا جو حسین کی مجلس کرواتا تھا. جیسے یہ رسول ترک مجلس حسین میں آنا چاہتا تھا, اس نے لوگوں کو ایسے روک دو, بدماشوں کا حسین کی مجلس میں کوئی کام نہیں, اس کو حسین کی مجلس میں نہیں آنے دو. کہ لوگوں نے دھکے دے کے باہر کر دیا. رسول ترک زار و قطار رونے لگا. یہ شخص کہتا ہے جس نے روکا تھا, کہتا رات کو گھر گیا, خواب کے عالم میں دیکھتا ہوں حسین ابن علی کا خیمہ لگا ہوا ہے. خیمے کے اندر میرے آقا حسین ابن علی ہیں. خیمے کے اطراف میں کتا ہے جو حسین کی خیمے کی حفاظت کر رہا ہے, حفاظت کر رہا ہے. کہ جیسے میں نے کتے کی شکل میں غور سے دیکھا, اس کی شکل میں مجھے رسول ترک نظر آیا جسے میں نے مجلس میں آنے سے روکا تھا. اب کہتا جیسے نیند سے اٹھا, پورے شہر تہران کو چھان مارا کہیں مجھے یہ مل جائے. جیسے ملا میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھے, میں نے کہا اب جب بھی حسین کی مجلس میں آنا چاہو آ جانا, کوئی تمہیں نہیں روکے گا. اس فرش علا پر آنے سے یہ رسول ترک پریشان ہوا. ارے پہلے منع کیا, دھکے دھار کے نکال دیا, اب کیوں مجھے دعوت دے رہے ہو؟ یہ بتانا بھی نہیں چاہتا تھا. کیا بتاتا؟ میں نے تجھے خواب میں کتے کی شکل میں دیکھا ہے. بہت شرمندہ تھا, کیسے بتائے؟ جب رسول نے اصرار کیا, اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ایک نورانی خیمہ ہے, خیمے کے اندر زہرا کا لال حسین ابن علی ہے, ایک حیوان ہے جو خیمے کے اطراف میں گھوم رہا ہے اور حسین کے خیمے کی حفاظت کر رہا ہے. اس حیوان کی شکل میں تیری صورت تھی. کہ رسول ترک زار و قطار رونے لگا, بہت رویا, لیکن آخر میں اللہ کا شکر ادا کیا, اے خدا کم از کم حسین نے مجھے اپنی حفاظت کا کتا تو بنا لیا, اس قابل تو سمجھا میں حسین کے خیمے کی حفاظت کروں. کہ اس کے بعد رسول ترک ہر مجلس میں ہوتا تھا, مسائل پڑھے جاتے تھے, لوگ رو رو کے چلے جاتے تھے, یہ آدھا آدھا گھنٹہ حسین کے غم میں روتا رہتا تھا.
مولا فرماتے کسی کے بارے میں برا نہ سوچنا. کچھ وہ جو اچھائی کرتے ہیں اچھائی میں برائی، کچھ وہ لوگ ہیں جو اچھائی میں اچھائی کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو سمپل برائی کرتے ہیں، چوری کر دی، کوئی گناہ کر دیا، ایک سمپل سی برائی کی. فرمایا کچھ وہ ہیں جو برائی میں بھی بے انتہا برائی کرتے ہیں، ان سے بچا کرو، یہ بہت خطرناک ہے. میرے چوتھے امام نے بڑی اچھی تشریح کی کہ مولا ان کی مثال دیجئے. برائی میں بھی برائی، امام نے فرمایا برائی کرتے ہیں لیکن اس انداز سے کرتے ہیں تاریخ میں کسی نے ایسی برائی نہ کی ہو. کہ کیسے؟ فرمایا جب عاشور کے دن یہ ہمارے خیموں کو لوٹنے آئے، فرمایا سب خیموں کو لوٹ رہے تھے، ایک ملعون تھا وہ خیموں کو لوٹتے لوٹتے ایک مرتبہ اس کی نگاہ حسین کی انگلی پہ پڑ گئی جس میں انگوٹھی تھی. اس نے چاہا انگوٹھی اتارے، لیکن اس نے کہا اگر انگوٹھی اتاروں گا دیر ہو جائے گی، دوسرے خیموں کو لوٹ لیں گے، مجھے وقت نہیں ملے گا، دوسرے خیموں کو لوٹ لیں گے، مجھے وقت نہیں ملے گا. فرمایا ملعون اتنا قسی تھا، برائی میں بھی برائی کی، اس نے حسین کی انگلی کو کاٹ دیا. کبھی آپ نے سوچا کہ کربلا کے میدان میں یہ لاکھوں کا لشکر جو حسین ابن علی کو شہید کرنے آیا تھا، یہ اگر چاہتا چند گھنٹوں میں پورے لشکر کو شہید کر دیتا. علماء فرماتے یہ جنگ صبح سے لے کر شام تک چلی کیوں؟ یہ ایک ایک کو مارنے کا فلسفہ کیا تھا؟ فرمایا یہ حسین کے دل کو دکھانا چاہتے تھے. اگر ایک حملہ ہوتا سب شہید ہو جاتے، لیکن نہیں، حسین کی نظروں کے سامنے کبھی بھائی کو گراتے، کبھی بیٹے کو شہید کرتے، کبھی بھتیجے کو شہید کرتے، کبھی اصحاب کو شہید کرتے، کہ جب حسین تک و تنہا ہو جائیں مولا کے جگر کو آگ لگانا چاہتے تھے. تبھی ملعون نے یہ کیا. یہاں تک کہ امام نے فرمایا برائی میں بھی برائی، ابھی حسین کا گلا کٹا نہیں انہوں نے خیموں پہ حملہ کر دیا. جتنی اذیت انہوں نے دی کسی نے نہیں دی. کیوں دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب قلب قسی ہو جاتا ہے اس دل کی حفاظت کرو. اذا کنت فی الصلاۃ فاحفظ قلبک، جب نماز میں کھڑے ہو جاؤ دل کی حفاظت کرنا. اذا کنت بین الناس فاحفظ لسانک، جب لوگوں کے درمیان چلے جاؤ اپنی زبانوں کی حفاظت کرنا. واذا کنت فی بیت غیر فاحفظ عینک، جب کسی غیر کے گھر میں چلے جاؤ آنکھوں کی حفاظت کرنا. اے علی والو دل کی کھڑکیاں ہیں، زبان دل کی کھڑکی ہے، کان دل کی کھڑکی ہے، آنکھیں دل کی کھڑکی ہے. اگر آنکھ سے گناہ کرو گے فرمایا دل کالا ہو جاتا ہے، اگر زبان سے غیبت کرو گے دل کالا ہو جاتا ہے، اگر کانوں سے حرام کی آواز سنو گے دل کالا ہو جاتا ہے. فرمایا قیامت کے دن جوانوں کو لایا جائے گا. اے جوان تو بتا تو نے گناہ کیوں کیا؟ کہے گا اے خدا تو نے حسین بنایا تھا، نہ تو حسین بناتا نہ بے گناہ کرتا. ایک نوجوان خاتون کو لایا جائے گا، بتا تو نے گناہ کیوں کیا؟ تم میکس گیدرنگ میں کیوں گئی؟ تم نے نامحرموں کے ساتھ تعلقات کیوں بنائے؟ کہے گی اے خدا تو نے اچھی آواز دی تھی، تو نے اچھی شکل دی تھی، لوگ میری طرف اٹریک ہوتے تھے، نہ تو اچھی شکل دیتا نہ تو اچھی آواز دیتا نہ میں گناہ کرتی. ایک مرتبہ اللہ کی قدرت کو جلال آئے گا. ہاں پیسوں کی وجہ سے گناہ کیا، قدرت کی وجہ سے گناہ کیا، اور آج یہ کہتے ہو مجھے قدرت کیوں دی، مجھے پیسہ کیوں دیا، مجھے اچھی شکل کیوں دی، مجھے اچھی آواز کیوں دی. ایک مرتبہ آواز قدرت آئے گی، یوسف کو بلایا جائے، کہا یوسف سے زیادہ حسین ہو، میرے یوسف نے گناہ نہیں کیا. ایک مرتبہ اس خاتون کو کہا جائے گا دیکھو مریم کو بلایا جائے، کہا مریم سے زیادہ تم خوبصورت ہو. مریم کس ماحول میں پلی لیکن کتنی عفت تھی، اپنے دامن کی حفاظت کی. نوجوانوں کے لیے علی اکبر کو بلایا جائے گا. قیامت کے دن کوئی بہانہ نہیں. شب قدر کی ایک رات باقی ہے، 2 راتیں گزر گئی. مولا فرماتے شقی ہے وہ جو رمضان میں بھی اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے. کتنی رحمت کے دروازے پروردگار عالم نے کھولے ہیں، کوئی لمٹ نہیں ہے کتنے گناہ کیے ہیں، کتنے سال گناہ کیے ہیں، کتنی عمریں. فرمایا نہیں بس آ جا توبہ کر لے، خلوص دل سے توبہ کر. ایسی توبہ پلٹ کے نہ جانا ہور کی طرح، ایسی توبہ پھر گناہ کی طرف نہ جانا. مولا فرماتے وہ توبہ قبول ہے، اس گناہ کی توبہ قبول ہے جس گناہ کی لذت نفرت میں بدل جائے. زنا کی توبہ کر رہے جوان،
زنا کو نفرت میں بدلو. جھوٹ کی توبہ کر رہے ہو, جھوٹ کو نفرت میں بدلو. نشے کی توبہ کرو, ایسا نہ صبح نشے کا سوچو تیرے دل میں لذت پیدا ہو پھر جا کر گناہ کرو گے. اس نشے کو نفرت میں بدل دو, اور نفرت میں تب بدلو گے جب اہل بیت کے فرامین کے قریب جاؤ گے. ہر شب قدر میرا آپ کا نامہ اعمال امام کی خدمت میں جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں جب تیری نیکیوں کو دیکھتا ہوں میرا دل خوش ہوتا ہے, جب تیری برائیوں کو دیکھتا ہوں تیرا مولا بڑا روتا ہے. آج امام کو رلانے کے لیے نہیں آئے, دعا کرنے کے لیے آئے. اے خدا نام اعمال پاک کر. جب شب 23 مولا کی خدمت میں جائے تو مولا کہے ہاں یہ میرا چاہنے والا ہے. سب مل کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بلند آواز سے اللہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم وأجل فرجهم وأجل فرجهم. بلند آواز وأجل فرجهم وأجل فرجهم وأجل. عزیز و امام زمانہ فرماتے ہیں میرے جانے والوں جب بھی صلوات پڑھو تو آخر میں وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ ضرور کہا کرو. اس اجل فرجہم میں دعائے ظہور بھی ہے اور مصائب کے جملے بھی چھپے ہیں. سنیں گے وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ کا ترجمہ کیا ہے. وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ یعنی اے وارث زخمی سر علی اے وارث مولا علی. امام زمانہ مولا آپ کہاں ہیں. نجف میں علی کے روزے پہ رو رہے ہیں. آج مولا کو کہے نا ایک سلام ہماری طرف سے بھی علی کو پیش کرے. مولا بابا علی کی قبر پہ گریا کر رہے ہیں. یا کربلا میں حسین کو پرسا دینے گئے ہیں. یا مولا شام میں زینب کے روزے پہ رو رہے ہیں. یا شاید مدینے میں ٹوٹی ہوئی قبر زہرا پہ گریا کر رہے ہیں. اب یہ میرا تصور ہے مولا کیا کہتے ہوں گے قبر زہرا پہ. شاید کہتے ہوں گے اماں زہرا دعا کرو اللہ میرا ظہور
کر دے تاکہ میں آپ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا بدلا لوں۔ اماں زہرا دعا کرو اللہ میرا ظہور کر دے تاکہ میں اس ظالم سے بدلا لوں جس نے میری پھوپھی زینب کی چادر اتاری۔ اماں زہرا دعا کرو اللہ میرا ظہور کر دے تاکہ میں اس ظالم سے بدلا لوں جس نے میری سکینہ کے در اتارے۔ اماں زہرا دعا کرو اللہ میرا ظہور کر دے تاکہ میں اس ظالم سے بدلا لوں جس نے زخمی ہونٹوں پہ چھڑی ماری تھی۔ اکثر ذاکر پڑھتے ہیں سب سے زیادہ جو امام روئے ہیں وہ میرے مولا سجاد ہیں، 40 سال خون روتے رہے۔ لیکن عزادارو یہ جملہ یاد رکھنا، سجاد 40 سال روئے لیکن 1000 سال گزر گئے، ابھی تک میرا مولا امام زمانہ رو رہا ہے۔ سنو گے کہاں کہاں روتے ہوں گے، کبھی شام کے شہیدوں کی لاشوں پہ، کبھی یمن کے یتیموں کے گھروں میں، کبھی عراق کے شہیدوں میں، بڑا روتے ہیں میرے مولا۔ فرماتے ہیں میرے چاہنے والوں میری معرفت حاصل کرو، تم مجلس سن کے اپنے گھروں میں چلے جاؤ گے، لیکن آئے میرے شیعو ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے میرے حسین کا خون بھرا کرتا دکھاتا ہے۔ اب امام فرماتے ہیں کسی عالم کو، اے عالم میرے شیعوں کو جا کر کہہ دینا میں امام زمانہ کربلا کے مصائب پہ اتنا نہیں روتا جتنا تمہارے گناہوں کو دیکھ کے روتا ہوں۔ خاک ہو میرے سر پہ، وائے ہو میرے سر پہ، اگر میرے گناہوں کی وجہ سے زہرا کا لال رو۔ اے خدا ایک شب قدر باقی ہے، آج ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، سب مل کے بلند آواز سے یا غفارو یا غفارو یا غفارو یا غفار، بلند آواز سے یا غفار یا غفار، میں بخشنے والے میرے اللہ، آج ہم سب سے راضی ہو جاؤ۔ آج ایسا واسطہ دیں خدا کبھی آپ کا واسطہ رد نہ کرے۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں ہم نے اپنے شیعوں پہ ایک پردہ ڈال دیا۔ مولا کیوں ڈالا؟ فرمایا کیونکہ ہماری مصیبتوں کو یہ برداشت نہیں کر پاتے، مر جاتے۔ اگر یہ پردہ ان کے دلوں سے ہٹایا جائے، میں کہوں گا مولا آج اس پردے کو ہٹا دے، آج ہم اپنی آخرت کو بخشوانے آئے،
اگر اس رمضان میں بھی نہ بخشا گیا تو پھر کب بخشا جاؤں گا؟ اگر آج بھی اپنے مولا کو راضی نہ کر سکا تو پھر کب راضی کروں گا؟ کون سا واسطہ؟ امام زمانہ فرماتے ہیں میرے چاہنے والو، جب بھی خدا کو واسطہ دو، خدا کو میری پھوپھی زینب کا فرمائیے واسطہ خدا کبھی رد نہیں کرتا۔ اے خدا تجھے واسطہ آج کی رات زینب کی یتیمی کا، آج صرف بی بی زینب یتیم نہیں ہوئی بلکہ میں کہوں گا سارے شیعہ یتیم ہو گئے کیونکہ علی چلے گئے۔ اب رہبر معظم سید علی خامنئی علی کے یہ مصائب بیان کرتے ہیں، فرمایا جب علی کو گھر میں لایا گیا، حسن نے جیسے بابا کا سر دیکھا حسن نے رونا شروع کیا، حسین نے جیسے بابا کا سر دیکھا حسین نے رونا شروع کیا۔ ایک مرتبہ زینب کی باری آئی جس نے بچپنے میں اماں کی پٹیاں باندھی تھی، زخمی پہلو پہ مرہم رکھا تھا، اب بابا کے سر پہ پٹیاں باندھ رہی ہے اور زینب رو رہی ہے۔ علی نے حسن کو نہیں روکا، حسین کو نہیں روکا، لیکن جیسے زینب نے رونا شروع کیا علی کی فریادیں بلند ہوئی، حسن زینب کو روک لو، حسین زینب کو روک لو، مجھ سے بیٹیوں کا رونا برداشت۔ باپ بیٹے کا رونا دیکھ سکتا ہے، بیٹی کا رونا کسی سے برداشت نہیں ہوتا۔ یا علی زینب کا رونا دیکھنا برداشت نہ کیا، لیکن ذرا کربلا 4 سالہ بچی ہے، بابا کی کٹی ہوئی گردن ہے، رو کے کہہ رہی ہے تیری گردن کی رگیں کس نے کاٹی؟ میرے غریب الوطن بابا۔ سنیں گے علی نے وصیتیں کرنا شروع کی، کیا کہا؟ ایک مرتبہ کا زینب بیٹا، بڑا پیار تھا علی کو زینب سے، فرمایا زینب میرے لال بابا کی ایک خواہش ہے۔ جی میرے بابا۔ زینب ذرا اٹھ کے کھڑی ہو جا، ذرا بابا کے سامنے چل کے دکھا۔ جی میرے بابا۔ زینب کھڑی ہو گئی، کہا حسن تو دائیں طرف جا، حسین تو بائیں طرف جا۔ زینب کو سہارا دے کے چلا۔ جیسے زینب نے چلنا شروع کیا، علی کی فریادیں بلند ہوئیں، رو کے کہنے لگے زینب بیٹا گھر میں بھی چلنا نہیں آتا، ارے شرابی کے مجمع میں کیسے چلو گی، ارے کوفے کی بازار میں کیسے چلو گی۔ اللہ آپ کا رونا قبول کرے۔ ایک مرتبہ فرمایا حسین میرے لال ذرا علی کے قریب۔ حسین قریب آئے، کبھی گردن کا بوسہ لے رہے، کبھی حسین کو سینے سے لگا رہے ہیں۔ علی نے جملہ کہا حسین تیرے بابا کا آخری سجدہ رہ گیا، ابھی ایک سجدہ دیا تھا، ظالم نے سر پہ تلوار ماری۔ حسین نے کہا بابا ایسا سجدہ دوں گا دنیا یاد رکھے گی، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، کوئی ظالم
ظالم پتھر مار رہا ہے، کوئی نیزے کی انی مار رہا ہے، لیکن حسین کا سر سجدے میں ہے۔ او میرے بابا، میں نے وعدہ وفا کیا۔ کسی نے ایسا سجدہ نہیں دیا جیسا حسین ابن علی نے دیا۔ فرمایا زینب بیٹا ذرا میرے قریب آ۔ کبھی زینب کے ماتھے کے بوسے لیتے ہیں، کبھی زینب کے ہاتھوں کے بوسے لیتے ہیں۔ زینب بیٹا ذرا اپنی کلائیوں کو دکھا، کبھی کلائیوں کے بوسے لیتے ہیں۔ زینب میرے لال تیرے بابا کا آخری خطبہ رہ گیا۔ بی بی نے فرمایا ہوگا بابا علی ایسا خطبہ دوں گی ہر کوفی کہے گا وہ دیکھو علی خطبہ دے رہے ہیں۔ روایت کے جملے ہیں، شرابی کا دربار ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے علی کے لہجے میں خطبہ دیا۔ مسجد میں نبی کا صحابی ہے، آنکھوں سے نابینا ہے۔ ایک مرتبہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے لوگوں کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں یا علی زندہ ہو گئے؟ کہ علی زندہ نہیں ہوئے، یہ علی کی بیٹی او زینب ہے۔ ایک مرتبہ جلال میں آیا، اے لوگوں تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ ارے نبی کی نمازی او شرابی کا دربار۔ ایک مرتبہ تلوار نکالی، نبی کا صحابی شہید ہو گیا۔ جناب فضا فرماتی ہیں علی کی بیٹی علی کے لہجے میں خطبہ دے رہی ہے، لیکن بار بار مڑ کے دیکھ رہی ہے۔ زینب کیا دیکھ رہی ہو؟ اما فضا بابا علی نے وعدہ کیا تھا زینب کو دیکھنے آئے گا۔ ایک مرتبہ زینب نے فریاد بلند کی، او اما فضا میرا بابا علی آ گیا۔ رو کر کہنے لگی بابا میرا حسین مارا گیا، بابا میری چادر چھن گئی، بابا ظالم نے تازیانے مارے، بابا سکینہ کے در چھن گئے، بابا میرے اکبر کے سینے میں برچھی لگی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار زینب کی یتیمی کا واسطہ، علی کی شہادت کا واسطہ، آج کی رات بحق محمد و آل محمد ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے، ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے، حاضرین مجلس کے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے۔ پروردگارہ ہم سب کو سیرت علی اور اولاد علی پر چلنے کی ہدایت نصیب فرما، مومنین میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما۔ خدایا ہمارے ذکر کو، ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جانے انجانے میں اگر کوئی خطا، کوئی لفظ اللہ کی دربار میں ایسا نکلا، خدا اس لفظ کو معاف کرنا۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو بے اولاد ہے ان اولاد نرینہ عطا فرما، جو قرض دار ہے ان کے قرض ادا ہوں، ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگارہ جن جن مومنین نے التماس دعا کا ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ایک بچہ ہے سجاد علی بول نہیں سکتا، خدایا بحق جناب علی اصغر ان کو زبان عطا فرما، بولنے کی توانائی عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جتنے بھی مجاہدین شام یمن عراق میں مشغول جہاد ہیں انہیں کامیابیاں نصیب فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، مخصوصاً آل یہود آل سعود کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ جتنے نوجوان جیلوں میں ہیں، قیدوں میں ہیں، جلد ان کی رہائی نصیب فرما۔ مملکت اسلامی پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد نصیب فرما۔ پروردگارہ یہ دعا جناب سلمان فارسی کی دعا، اے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما۔ جس مومن نے جو دعا کی خدایا سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے بانیان مجلس کے لیے، شہدائے ملت کے لیے، 3 مرتبہ سورہ توحید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير صلوات پڑھے محمد وآلہ